بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں دعوت سخن دوں گا اتحاد اہل سنت والجماعت صوبہ خیبر پختونخوا کے نائب امیر حضرت مولانا مفتی عبدالواحد صاحب دامت برکاتہ عالیہ کو کہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ جب حسن محبت مل کے بہم سرشار و غزل خواں ہوتے ہیں، جب حسن و محبت مل کے بہم سرشار و غزل خواں ہوتے ہیں، فطرت کو بحال آ جاتا ہے، نظارے بے رقصاں ہوتے ہیں۔ باطل کی کتنی ہو طاقت، باطل کی اطاعت کیا مانا، باطل کی کتنی ہو طاقت، باطل کی اطاعت کیا مانا، ایمان پہ فدا ہو جاتے ہیں جو صاحب ایمان ہوتے ہیں۔ معزز سامعین، مسلک اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے غیرت مند غیور مسلمان بھائیوں، آج 9 دسمبر بروز اتوار آپ کا اور ہمارا یہاں جمع ہونا مرکز اہل سنت والجماعت سرگودا میں علماء کرام اجتماع کے سلسلے میں ہے۔ میرے بھائیوں، استاد ذی المکرم متکلم اسلام حضرت مولانا محمد الیاس گھمن دامت برکاتہ عالیہ نے میرے ذمہ یہ بات لگائی کہ میں اپنے صوبہ خیبر پختونخوا کے حوالے سے تقریباً 10 ماہ کی کارگزاری پیش کروں۔ میں نے اسی کارگزاری کو پیش کرنے کے لیے قرآن کریم کی آیت کریمہ بطور دلیل کے پڑھی ہے۔ اللہ رب العزت کا فرمان، اسی کی روشنی میں کچھ بیان کرنا چاہوں گا۔ قرآن پاک ویسے تو سارا سراسر ہدایت ہے۔ حضرت امام شافعی محمد ابن ادریس رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اگر اللہ رب العزت پورے قرآن کو نازل نہ فرماتے اور صرف یہی سورۃ العصر نازل ہوتی تو یہ انسانیت کی ہدایت کے لیے اس میں کافی سامان موجود تھا۔ میرے بھائیوں، آخر کون سی وجہ ہے؟ اس وجہ کو سمجھنے کے لیے تھوڑا یوں دیکھیں۔ اللہ قسم اٹھاتے ہیں والعصر، قسم ہے زمانے کی، اس میں مرکزیت آ گئی، صرف ایک جگہ کی بات نہیں۔ ان الانسان لفی خسر، بے شک وہی انسان کامیاب ہے۔ میں اس کا بامحاورہ ترجمہ کرنے لگا ہوں۔ ان الانسان لفی خسر، بے شک وہی انسان کامیاب ہے۔ الا الذین آمنوا، جس کا عقیدہ ٹھیک ہو، وعملوا الصالحات، اور اس کا عمل سنت کے مطابق ہو، وتواصوا بالحق، ٹھیک عقیدے اور ٹھیک عمل کی دعوت دیتا ہو، وتواصوا بالصبر، اور اس عقیدے پر مشکلات آئیں تو ان مشکلات کو خندہ پیشانی سے سہتا ہو، دعوت کے کام کو نہ چھوڑتا ہو۔ ذرا ایک مرتبہ پھر توجہ فرمائیں۔ والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک وہی انسان کامیاب ہے۔ الا الذین آمنوا، جس کا عقیدہ ٹھیک ہو، ایمان اور عقیدہ مترادف ہے۔ وعملوا الصالحات،
عمل سنت کے مطابق ہو. میں نے سنت کے مطابق اسی لیے کہا کہ عمل صالح تب بنتا ہے جب سنت کے مطابق ہو. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، ٹھیک عمل ٹھیک عقیدے کی دعوت دیتا ہو، وصیت کرتا ہو. وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، ٹھیک عقیدے کی دعوت دیتے ہوئے اس پر کچھ مشکلات آ جائیں تو مشکلات کو برداشت کرتا ہو، دعوت کے کام کو نہ چھوڑتا ہو. یہ ایسی صورت ہے جس میں تقریباً مجموعی طور پہ سارا مکمل ہدایت کا سامان ملا. ایمان اور عقیدے کی بات بھی ہوئی، عمل صالح کی بات بھی ہوئی، اور پھر عمل صالح اور ایمان اور عقیدے کو پھیلانے کی بات بھی ہوئی، مشکلات میں صبر کرنے کے نتیجے کی بات بھی ہوئی. میرے بھائیو، اسی معاملات کی روشنی میں علماء حق کا کردار ہے. 1400 سال سے شروع ہے تا قیامت جاری رہے گا. اسی سلسلے میں اتحاد اہل سنت والجماعت، علماء حق، علماء دیوبند کی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. اسی سلسلے میں آپ اور ہم دعوت ٹھیک عقیدے کی محنت کو لے کر چل رہے ہیں. میں اپنے صوبے کے حوالے سے بات عرض کروں. اتحاد اہل سنت والجماعت کی باڈی صوبہ خیبر پختونخوا کی 8 فروری 2012 کو دارالعلوم ہادیہ پشاور میں استاد ذی المکرم متکلم الاسلام کے ہاتھوں سے انجام پائی، جس میں ہمارے امیر محترم عمدۃ المتکلمین، زبدۃ المدرسین حضرت مولانا قاری نثار محمد آف ثوابی دامت برکاتہ العالیہ ہمارے امیر قرار پائے، اور اس ناچیز کے سر پر ان کی نیابت کی ذمہ داری سونپی گئی. 8 فروری سے لے کر آج 9 دسمبر تک تقریباً 10 مہینے بنتے ہیں. ان 10 مہینوں میں اتحاد اہل سنت والجماعت کی اس باڈی نے اپنے کارکنوں کے تعاون سے، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے تقریباً پورے صوبے میں کام کو پھیلایا ہے. ہم نے ترتیب یوں رکھی اپنے مشورے سے کہ ہر 2 مہینے بعد صوبائی باڈی کا اجلاس ہو، اور اس کے لیے پشاور صوبے کے دل کو طے کیا. ہر 2 ماہ بعد وہاں کے ضلعی امراء اور وہاں کے حضرات ذمہ دار 2 مہینے بعد وہاں جمع ہوتے ہیں. پچھلے 2 ماہ کی کارگزاری اور اگلے 2 ماہ کا لائے عمل وہاں طے ہوتا ہے. مختلف امور سے، مختلف زاویوں سے مسل کی کام کو پھیلانے اور وسعت دینے میں مشورہ ہوتا ہے. پہلا مشورہ جب ہوا اس میں استاد ذی المکرم موجود تھے. دوسرے مشورے سے امیر محترم کی قیادت سے ہم نے شروع کیا، جس میں تقریباً صوبے کے متعدد اضلاع خصوصاً پشاور، مردان، پہاڑ، بنو، کرک، ڈیرہ اسماعیل خان، ایبٹ آباد، مانسیرا، ہری پور، اس طرح کے علاقے کے حضرات اور ضلع ٹانک کے حضرات وہاں جمع ہوتے ہیں اور اپنی کارگزاری اور اپنا مشورہ ہوتا ہے. اسی عرصے میں اس باڈی نے یہ طے کیا کہ ہمارے پروگرام رہے. پہلا پروگرام علماء طلباء کنونشن کے حوالے سے ہم نے دارالعلوم ہادیہ میں منعقد کیا، جس میں استاد ذی المکرم تشریف لائے اور استاد محترم کا خطاب بھی ہوا. استاد محترم کے ہاتھ پہ وہ خاندان دیوبندیت کا مسلک قبول کرتا ہے اسی پروگرام میں جس خاندان کے گھر کی بنیاد فتنہ مماتیت کے لوگوں نے 16 فروری کے ناکام مناظرے کے لیے بنائی تھی. ان کے گھر میں بیٹھک ہوئی اور جب انہوں نے مماتیوں کا حال وہاں برا حال ہوتے دیکھا تو وہ خاندان والد اپنی اولاد سمیت آتا ہے. علماء طلباء کنونشن میں کھڑے ہو کے ہاتھ بلند کر کے استاد ذی المکرم کے ہاتھ میں دیوبندیت کو قبول کرتا ہے. حالانکہ یہ وہ مقام تھا جس کو مماتیوں نے منتخب کیا تھا. وہ سمجھتا ہے وہ خاندان کہ ہم نے ان مماتیوں کے دعوے تو بڑے سنے، لیکن جنوری کے پشاور کی ٹھنڈک میں مولانا نثار محمد اور دوسرے حضرات کی گفتگو سے ان کے ماتھوں کے اوپر پسینے کے اثرات دیکھنے میں ہمیں سمجھ آ گیا کہ بات کس طرح ہونی چاہیے. جو دعویٰ کرتے تھے قرآن کا، وہاں قرآن پاک کی ایک آیت نہ پیش کر سکے. جو دعویٰ کرتے تھے کہ ہم مناظرے میں یہ کریں گے وہ کریں گے، وہاں جب بات چلی کہ آؤ حیات النبی کے مناظرے پہ تو وہاں عام مردوں
مدوں کی بات کو لے کر وہ حضرات بیٹھ گئے. اس باتوں کو دیکھ کے وہ خاندان استاد مکرم کے ہاتھ میں دیوبندیت قبول کرتا ہے. اس کے بعد ہمارے ضلع پشاور میں دوسرا پروگرام حیات النبی کانفرنس کے حوالے سے ہوا، جہاں اس عاجز نے اور ہمارے پشاور کے امیر حضرت مولانا قاری جمال الدین صاحب کی تعاون سے وہاں پروگرام ہوا. میں نے تقریباً وہاں اللہ رب العزت کے فضل سے 1 گھنٹہ تک گفتگو کی اور اس میں تقریباً 40 سے اوپر قرآن پاک، احادیث نبویہ، اجماع امت، علماء دیوبند کی کتابوں سے علماء دیوبند کا عقیدہ بلکہ علماء اسلام کا عقیدہ حیات النبی پر 1 گھنٹے تک مدلل بیان کیا، جو الحمدللہ وہاں کے حضرات نے ریکارڈ بھی کیا اور آگے موبائلوں تک بھی چلا. اس کا الحمدللہ بڑا فائدہ ہوا. اس پروگرام میں آخری خطاب ہمارے استاد محترم متکلم اسلام کا ہوا. پھر تیسرا پروگرام پشاور کی باڈی نے پشاور میں ہی رکھا اور وہاں حضرت قاری جمال الدین صاحب کی مسجد میں سکندر ٹاؤن میں وہاں بھی استاد محترم نے مغرب کے بعد 19 اکتوبر کو سیرت النبی کے حوالے سے پروگرام کیا. یہ تو ضلع پشاور کی چند باتیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اس صوبے کی باڈی نے یہ بات طے کی کہ ہمیں مدارس عربیہ کا دورہ کرنا چاہیے. مدارس عربیہ کا دورے سے ہمیں فائدہ یہ ہوگا کہ ہم وہاں طلباء کو جا کر اپنی کارگزاری سنائیں گے. مسلک اہل سنت والجماعت کے کام کے حوالے سے حضرات کو وہاں وصول کریں گے تخصص الافتاء کے لیے. علماء کے سامنے تعارف بھی آ جائے گا. اس کے لیے تقریباً 4 رکنی کمیٹی طے ہوئی جس کی قیادت امیر محترم قاری نثار محمد صاحب نے، اور اس میں شرکت اس بندہ ناچیز کی بھی تھی، بھائی بشارت صاحب سوابی سے اور بھائی فرحان اعظم صاحب ضلع ڈیرہ اسماعیل خان سے. یہ 4 بندے طے ہوئے. ہم نے تقریباً 10 دنوں میں صوبہ سرحد کی ضلع بنو سے شروع کر کے ایبٹ آباد تک 38 مدارس کا 12 دنوں میں دورہ کیا. اس دورے کی یہ برکت ہے کہ آج ہم یہاں مرکز اہل سنت والجماعت میں تقریباً 90 کے قریب جو علماء ہیں ان میں 25 سے اوپر علماء ضلع صوبہ خیبر پختونخوا سے تعلق رکھنے والے ہیں، جو الحمدللہ وہاں گفتگو ہوئی اور وہ حضرات تیار ہو کے آئے. ہم نے وہاں ان حضرات کے سامنے یہ بات رکھی کہ مسلک کا کام کرنا، مسلک کی حفاظت کرنا اور مسلک کے لیے اپنی جانوں کو پیش کرنا یہ علماء حق کا کردار ہے. اللہ رب العزت نے اسی کے لیے قرآن پاک کی آیات میں حق کو واضح بیان کرنے کے لیے اشارہ نہیں صراحت فرمائی ہے، فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ. اور اس طرح حدیث نبویہ میں حضرت پاک علیہ السلام کی تعلیمات اس پر گواہ ہیں. الحمدللہ ہماری دعوت پہ طلباء نے لبیک کہا اور تقریباً 20 حضرات آج بھی یہاں تخصص الافتاء میں شریک ہیں، جنہوں نے شعبان کے اندر انشاءاللہ فتنوں کے خلاف میدان میں آ جانا. اور اسی طرح دورہ کے اندر مختلف حضرات سے ملاقاتوں میں مختلف علماء کرام سے گفتگو بھی ہوئی. حضرات علماء کرام کے قافلے بھی ہر مہینے کی پہلی اتوار کو مختلف شکلوں میں یہاں آتے رہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ثوابی جس کو دوسرے فتنے والے اپنا گڑھ سمجھتے ہیں اب ان کے ہاتھوں سے الحمدللہ نکلتا جا رہا ہے. ضلع ثوابی کے اندر حضرت مولانا قاری نثار محمد دامت برکاتہ العالیہ کا اتنا مصروف وہاں زمانہ گزر رہا ہے. ایک دن میں 3 اور 4 فصل کی پروگرام کرتے ہیں ایک دن میں. ابھی حال ہی میں فرقہ جماعت المسلمین سے ان کی گفتگو ہوئی ہے اور پھر اس کی پاداش میں حضرت کچھ بیمار بھی ہیں. اہل باطل کی طرف سے حضرت پر کھانے میں زہر کا حملہ کیا گیا ہے. ان کے لیے دعا فرمائے اللہ رب العزت نے شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے. الحمدللہ وہاں بھی کام بڑے اچھے طریقے سے چل رہا ہے. ضلع ثوابی کے اندر اللہ کے فضل سے یہ کام ہوا کہ حضرت مولانا حامد خان صاحب نے استاد مکرم کے یہ پوسٹر جو آپ حضرات کے سامنے رفع یدین نہ کرنے کے دلائل، آمین بالجار نہ کہنے کے دلائل، عقیدہ حیات النبی کے دلائل، فاتحہ خلف الامام، امام کے پیچھے قرات نہ پڑھنے کے دلائل، اس طرح کی چیزیں ان کا جو استاد مکرم نے عربی اور اردو میں تعریف فرمایا ضلع ثوابی سے ہی ہمارے محترم ممدوح حضرت مولانا حامد خان صاحب نے قسطوں میں ان سب کا ترجمہ کر دیا. جہاں سے فتنہ اٹھا اس کا خلا کما بھی وہی ہو رہا ہے. اللہ نے ہر فرعون کے لیے موسیٰ کا انتظام رکھا ہے اور یہ سنت اللہ ہے، قیامت تک اللہ نے رکھنی ہے. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اس کا تبدیلی ممکن نہیں ہے. اسی طرح میرے بھائیوں نوشہرہ میں بھی ضلع نوشہرہ کے اندر حضرات علماء کرام نے اس پر لبیک کہا. استاد محترم
वहाँ 2 मरतबा जा चुके हैं और वहाँ तकरीबन 4 कोर्सेज अकायद के हवाले से मुनक्किद हो चुके हैं। इसी तरह जिला करक और जिला बन्नू के अंदर भी और लक्की मरवत में भी ये हमारे हजरात यहाँ मौजूद हैं। उन हजरात की मेहनतों से वहाँ सिलसिला बढ़ा है, हजरात ने काम करना शुरू किया है। अब उस्ताद मोहतरम वहाँ 16, 17, 18, 19 दिसंबर को इन्हीं खैबर पख्तूनख्वा के जिलों को दौरा कर रहे हैं और तकरीबन लक्की मरवत के अंदर 50 से ज्यादा तलबा, तालिबात और आलिमात ने अकायद के सिलसिले में हजरत मौलाना उस्मान दामत बरकातुल आलिया से मुकम्मल कोर्स पढ़ा है। और इसी तरह जिला एबटाबाद में हजरत मौलाना मुबश्शिर हुसैन शाह साहब मौजूद हैं। इन हालात की क़यादत में तकरीबन 20 जगह अकायद आल सुन्नत वल जमात के हवाले से कोर्सेज हुए। और मजे की बात ये कि ममातियों ने तो अकीदा हयातुन नबी का इनकार किया, इनके कारूरे गैर मुकल्लिदीन से मिले। वहाँ गैर मुकल्लिदीन ने उलमाए देवबंद के हमारे शेर हजरत मौलाना मुबश्शिर हुसैन शाह साहब को मसला हयातुन नबी पर गुफ्तगू के लिए चैलेंज दिया, जिसे हमारे ममदू ने कबूल किया और गुफ्तगू हुई। तकरीबन घंटों की गुफ्तगू के बाद लोगों ने वो शक्ल भी देखी कि जो भागती और शिकस्त खाती हुई नजर आई उस गैर मुकल्लिद की। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ मसला हयातुन नबी पर हजरत मौलाना मुनाज़रा जीत कर आए हैं। और इसी तरह जिला टांग के अंदर भी अल्हम्दुलिल्लाह काम जारी है। और जिला डेरा इस्माइल खान के अंदर भी मैं मुख्तसरन यूं सुनाऊं, हजरत मौलाना रिसाल मोहम्मद दामत बरकातुल आलिया की तरह हमारा दिन भी अल्लाह के फजल से इसी तरह ही गुजरता है। मेरे भाइयों, मैंने जुमेरात को वहाँ प्रोग्राम किया, जुमे को 2 प्रोग्राम अटेंड किए और इसी तरह हफ्ते के दिन प्रोग्राम किया, फिर हफ्ते की रात को हम चले। आज इतवार आपके सामने है, मैंने कल पीर को वहाँ पहुँच के 2 प्रोग्राम अटेंड करने हैं। वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह हर दिन 2 या 3 अकायद के हवाले से रोजाना प्रोग्राम हो रहे हैं अल्लाह की तरफ से। और सालाना कोर्सेज भी हमारे वहाँ शुरू हैं। अब भी 12 दिसंबर बरोज़े बुध से 12 जनवरी तक हमारे 1 महीने का अकायद आल सुन्नत वल जमात के हवाले से कोर्सेज शुरू है, जो 12 दिसंबर को अभी शुरू होना है। और ये 6ठे साल में है। तकरीबन इससे 6 साल पहले ये कोर्सेज हो चुके हैं मुसलसल, जिनमें पहले साल के अंदर हमारे पास कॉलेज यूनिवर्सिटी के 28 तलबा थे और दूसरे साल में 35, तीसरे साल में 56, चौथे साल में तकरीबन 82। इस तरह की तादाद हमारे पास वहाँ कॉलेज यूनिवर्सिटी के अकायद के हवाले से कोर्सेज पढ़ चुकी है। उनमें एक छोटी सी बात अर्ज करूं, तलबा तो मदरसे के वैसे भी आते हैं। मेरे पास एक शागिर्द पढ़ने आया, सालसा का तालिब इल्म था, तबलीगी मदरसे का, डी.ए. खान का, मिफ्ताहुल उलूम का। वो अपने इलाके में जब छुट्टी के मौके पे गया हमसे कोर्स पढ़ के, वहां एक ममाती उससे गुफ्तगू करने आया। उसने देखा शक्ल तबलीगी सी है, पगड़ी भी उसी तरह है और सुन्नत के मुताबिक मूछें भी हैं, जैसे इमाम तहावी ने तशरीफ फरमाई है उसी तरह। तो करीब हुआ, उसने कहा कि माशाअल्लाह आप से रोजा लगाते होंगे। उसने कहा मैंने से रोजा लगाया है। तो इन्हें दावत देनी शुरू की, तो उसने समझा कि मेरी दाल गल जाएगी। उन्होंने कहा दावत बाद में, दावत अमल है, पहले अकीदा है। आप अकीदा हयातुन नबी के ऊपर कुरान पाक की कोई आयत पढ़ दें, मैं आपकी बात मान जाऊंगा। उसे नहीं पता था कि बच्चा अल्हम्दुलिल्लाह कोर्स पढ़ चुका है। उसने कहा ठीक है। तो उस बच्चे ने आयत पढ़ना शुरू की। उसने कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सूरत नंबर 2 सूरतुल बकरा, आयत नंबर 154, वला तक़ूलू लिमन युक़्तल। इस आयत की तशरीह में अहकामुल कुरान में हजरत थानवी रहमहुल्लाह के शागिर्द हजरत मौलाना ज़फ़र अहमद उस्मानी इसकी तफसीर में फरमाते हैं, फलैसन शहीद बिअौला मिनन नबी व अन्ना नबियल्लाहि हय्युन युरज़क़ु फ़ी क़ब्रिही। नबी को कब्र में रिज़्क़ भी मिलता है, शहीद से नबी बढ़ के है, शहीद जिंदा है तो नबी इससे बढ़ के जिंदा है। कुरान पाक की सूरत नंबर 3 सूरत आले इमरान आयत नंबर 169, वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू। इसकी तफसीर में साहिब कश्फुर रहमान लिखते हैं, अंबिया कराम की वफात के बाद कब्रों में रूह का ताल्लुक भी है और वो वहां हजरत सलाम सुने हुए का जवाब भी देते हैं। तफसीर कश्फुर रहमान पे हजरत मदनी, हजरत ज़करिया, मुफ्ती मेहदी हसन, हजरत एजाज अली, मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब के तस्दीकी दस्तखत है। ममाती साहब तू भी जुर्रत कर, अब ममातुन नबी पे इसी तरह कब्र के अंदर नबी बुरदा है, एक आयत पढ़ दे जिसकी तफसीर में उलमा ने लिखा और नबी कब्र में सलाम नहीं सुनता। जब उसने इस बच्चे की ये गुफ्तगू सुनी इस अंदाज में कि वो समझते थे कि सिर्फ वो टीवी वाला आयत नंबर बता सकता है, उसे नहीं पता उलमाए देवबंद से ताल्लुक रखने वाला एक हकीकी अकीदे वाला भी किस तरह अपने अकीदे पर कुरान पाक की आयत पढ़ सकता है। तो उसने कहा अच्छा ठीक है, मेरा भी इरादा है रोजा लगाऊंगा, आप उसी दावत को जारी रखें, छोड़े ये इख्तिलाफी बातें हम क्यों करते हैं।
یہ باطل پسپائی پہ مجبور ہوا ہے تو اس 1 مہینہ اس بچے نے کورس پڑھا ہے. اس طرح الحمدللہ سلسلہ چلا ہے. میرے پاس کل کی کارگزاری ہے. میرے بھائی تنویر علاقہ دین پور کے ذمہ دار ہے. وہاں ان کے پاس ایک مماتی مولوی آیا اور اسے کہا پتہ نہیں کیڑے آدمی کو سلوایا. ہمارا وہاں بیان ہوا, یہ آدمی جو آیا ہے اس نے بیان کیا ہے ہم کتنے عرصے سے شاپ توحید میں ہیں, اب تو گھر جاتے ہیں ہمارے چھوٹے چھوٹے بھتیجے بھی ہمیں کہتے ہیں چاچا تو پتھری ہے تیرے پہ نماز نہیں تھی. تو اس طرح الحمدللہ وہاں کورسز شروع ہو رہے ہیں. اللہ جل شانہ کے فضل سے اس طرح معاملہ وہاں چل رہا ہے. اور ہم نے ڈی خان کے اندر وہ مسجد خلافت راشدہ ہمت جس جگہ احمد سعید کا 21 سال سے مکمل اس نے اپنا مرکز بنایا ہوا تھا, 21 سال سے وہ اس سرزمین پر وفات النبی نامی کانفرنس سے خطاب کرتا تھا. ہم نے اسی جگہ حیات النبی نامی کانفرنس رکھ کے استاد ذل مکرم کو خطاب کی دعوت دی ہے. استاد ذل مکرم کے بیان کے بعد الحمدللہ تیسرا سال ہے وہاں حیات النبی کانفرنس ہوتی ہے. اللہ کے فضل سے ہم نے اس مسجد کے امام بھی دیوبندی بنا لیا اور اس کا خطیب بھی دیوبندی رکھ لیا. صرف ایک موزنی شپ ابھی مماتیوں کے پاس ہے, اللہ کرے گا انشاءاللہ وہ بھی آ جائیں گے. اور ایک مسجد اور جو عبداللہ ڈیروی وہاں ڈیرے والا یہاں استاد ذل مکرم سے چھنی تاجہ میں شکست کھا کے گیا 2006 میں, اس کی 35 سالہ مسجد سے وہاں صرف داڑھی منڈوں نے عقیدے کو سمجھنے کے بعد اس سے 35 سالہ مسجد کا قبضہ چھڑا لیا. الحمدللہ سلسلہ چل رہا ہے اس طرح. اور ضلع ٹانک میں عقائد اہل سنت والجماعت کے حوالے سے کارگزاری کچھ جو ہے کہ وہاں حضرت مولانا احمد سعید صاحب موجود ہیں. ان کی سرپرستی میں ہم نے وہاں غیر مقلدین سے بھی گفتگو کی. ان کی وہاں بھی مماتیوں سے اور اس طرح غیر مقلدین سے بیٹھک ہوتی ہے, لیکن وہاں وہ حضرات جواب نہیں دے پاتے. ضلع ٹانک میں بھی الحمدللہ سلسلہ چل رہا ہے. اور اس طرح ساتھ ساتھ یہ سرحد کا اثر رب العزت نے قرب و جوار پہ ڈالا. میں آخری بات کروں, بات کا خلاصہ پیش کروں. آپ کو پتا ہوگا 12 اکتوبر کو ہمارا پروگرام ضلع بکر میں تھا. وہاں ضلع بکر میں ہمارا پروگرام تھا. استاد ذل مکرم کے میزبان ہیں حاجی فضل صاحب. ان کے ہاں جب میں پروگرام کے لیے گیا تو انہوں نے فرمایا آپ ویسے ہی آ رہے ہیں, آپ نے شام میں آنا ہے, آپ مغرب میں آ جائیں. ہمارے پاس چند آدمی ہیں وہ گفتگو کرنا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں اگر ہم نے سمجھ لیا تو ہم عقیدہ حیات النبی کے قائل ہو جائیں گے. استاد ذل مکرم سے مشورہ, استاد جی نے فرمایا چلے جاؤ. ہم 12 اکتوبر بروز جمعہ وہاں پہنچے ان حضرات سے گفتگو کے لیے. جب ہم وہاں گئے ہم نے سمجھو 2-4 بندے ہوں گے, 35 آدمی اشاعت التوحید والے وہاں موجود تھے وہ گفتگو کے لیے. الحمدللہ جب وہاں ان سے گفتگو شروع ہوئی, ان میں ایک شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان کا شاگرد ہے مولوی حبیب اللہ, اور ایک اور جو کزن بنتا ہے مماتی مولوی خضر حیات کا عبدالستار ایک اور بھی ہے. ان نے گفتگو کرنا شروع کی. وہاں 1.5 گھنٹہ ہماری ان سے گفتگو ہوئی ہے. اس پہ اس نے مختلف سوالات کیے. یہ سارے اکٹھے کرتے تھے سوالات. میں نے کہا بھائی ایک آدمی سوال کرے, میں ایک آدمی کو جواب دوں گا. تو بات انہیں اچھی لگی. ایک بندے نے گفتگو شروع کی, اس نے ہر طرح کا سوال کیا, وہ خاموش ہوا, اسے جوابات ملے. پھر دوسرا شروع ہوا. وہ کہہ رہا پہلے کی گفتگو میں دوسرا مجھے کہہ رہا تھا درمیان میں مداخلت کرتے ہوئے مولانا فیون سے کلتی فیون سے. میں نے کہا مولانا ذرا آپ امساک کر لینا, اس کے نمٹنے کے بعد آپ سے نمٹ لوں گا. اس کے چلنے کے بعد اس سے بات ہوئی تو وہ بھی امساک پہ آ گیا اللہ کے فضل سے, وہ بھی بات نہ کر پایا. بہرحال اس کے بعد تیسروں سے تیسری گفتگو تیسرے بندے سے جاری تھی کہ ایک شخص بھائی محمد مظہر جو مسجد صدیق اکبر کا امیر ہے تبلیغی جماعت کا, وہ اٹھا اور بھاگتے ہوئے ہماری طرف آ کے بیٹھ گیا. ہم نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہتے مولانا میں نے چلا لگایا تھا ان حضرات کے ساتھ, انہوں نے 40 دن ہمیں جو ہے نا ورغلایا ہے. ہم عقیدے کے معاملے میں سمجھتے تھے کہ ان کے پاس قرآن ہے, ہمارے پاس قرآن نہیں ہے. آپ نے آیات پڑھ کے گفتگو کی ہے, اللہ کے فضل سے مجھے عقیدہ سمجھ آ گیا. میں بھاگ کے اسی لیے اس طرف آیا ہوں دیوبند کی طرف کہ کہیں اللہ مجھے موت نہ دے دے, مرو تو مماتیوں کو زمرے میں نہ مر جاؤں. یہ وہاں گفتگو ہوئی. جب مماتیوں کا وہاں انصاف ہوا, بند ہوئے, تو وہ مماتی کزن خضر حیات مجھے کہتا ہے ساڑھے مولانا تسی کہاں سو. میں نے کہا آپ کا مولوی کون ہے؟ کہتے ہیں مولانا خضر حیات ہمارا کزن ہے. جب ہم اسے کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہمیں 9 بجے بلاؤ گے, میں 8 بجے آ جاؤں گا. 8 بجے بلاؤ گے, ہم 7 بجے آ جائیں گے. وہ تو اتنا تیار ہے. آپ کے مولوی بھاگتے ہیں. میں نے کہا دیوبند نہیں بھاگتا, اگر تمہارا مولوی تیار ہے گفتگو کرنے کے تو ہم تیار ہیں. اس نے کہا مولانا تحریر لکھیں. ہم نے کہا ہم تحریر لکھتے ہیں, لیکن یاد رکھنا اگر اس تحریر سے تم گھومے. وہاں یہ بات طے ہوئی حاجی فضل صاحب نمبردار جو علاقے کے بڑے ہیں ان کی سرکردگی میں کہ اگر جو آدمی مولوی خضر حیات کا جو کزن کہہ رہا ہے اسے نہ لا پایا, یہ مولانا غلام اللہ خان کا شاگرد مولانا حبیب اللہ جو اس کی قریبی تعلقات اشاعت التوحید کے 84 کے آ رہے ہیں, یہ نہ لا پائے تو خضر حیات کی جماعت کی شکست تصور ہوگی. اور اگر میرا کہا یہ نہیں آئیں گے تو اتحاد اہل سنت والجماعت کی شکست تصور ہوگی. وہاں تحریر ہوگی ان مماتیوں نے اور وہاں موقع پر موجود حیاتی ذمہ داروں نے, دونوں نے دستخط کر دیے. جب یہ تحریر آئی پھر یہ تحریر نیٹ پہ چڑھی, اور اس طرح جب تحریر پھیلی تو مماتیوں کو دن میں تارے
دن میں تارے چھوٹی چیز ہے، سائنس کے نزدیک دن میں تارے موجود ہے، رات کو سورج نظر آنے لگ گئی. تو تھوڑا سا لفظ چینج کرتا ہوں، دن میں تارے تو بہت چھوٹی سی بات ہے، سائنس کہتی ہے دن میں تارے موجود ہیں، لا یبصر کے درجے میں ہے. رات کو سورج نظر آنے لگ گئے. مماتیوں نے کہا کیا ہوگا؟ وہاں یہی ہوا، وہ اپنا پرانا طریقہ میں استعمال کرتے ہوئے مولوی کے ذریعہ 2-4 مولویوں کو لے کے آیا. مناظرے سے 5 دن پہلے وہاں نے جلسہ کیا اور انہوں نے کہا یہ بندیاں مناظرہ طے کیتے ہوئے سارے نہیں، یہ پہلا حربہ وہ ہمارے نہیں ہے. ان کا مولوی زبیر جو وہاں کا ضلع بکھر کا ضلع ناظم ہے اشاعت التوحید کا، وہ ہم سے گفتگو کرنے کے لیے آیا. اس نے کہا مولانا مناظرہ طے نہیں ہے. میں نے کہا کیوں طے نہیں ہے؟ توجہ، کہتا ہے طے اسی لیے نہیں ہے کہ جماعتی ذمہ داروں نے طے نہیں کیا. جماعتی ذمہ دار آدمی نہیں تھے، جماعت کا ضلعی صدر طے کرتا پھر مناظرہ طے ہوتا. میں نے کہا مولانا اس کے 2 جواب دوں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ جماعتی ذمہ دار ہے، 1984 سے اشاعت التوحید کا ہے، مولانا غلام اللہ خان کا شاگرد ہے. یہ شاگردگی کا شرف آپ کے مولوی خضر حیات کو نہیں ملا، اس کو ملا ہے. وہ اتنا ذمہ دار ہے. اور اگر وہ ذمہ دار نہیں ہے تو میں نے کہا اگر ذمہ دار مناظرہ طے نہ کرے تو مناظرہ طے نہیں ہوتا. کہتے ہیں ہاں نہیں ہوتا. میں نے کہا پشاور میں کیا تھا؟ پشاور میں بھی تو ذمہ دار نہیں تھے. ایک عام آدمی سے تم نے دستخط کرا کے اتحاد کے کھاتے میں ڈال دیا، وہاں کیوں طے ہوا؟ تو جب پھنسا نا مجھے کہتے ہیں میں پشاور کو نہ جانتا، بکھر نکال کر. میں نے کہا میں بکھر کو نہیں جانتا، پشاور کی بات ہے. یہ کیا بات ہے؟ وہاں اگر یہاں مناظرہ طے نہیں ہے تو فاتح مناظرہ پشاور کیوں کہتے ہیں اس کو وہاں؟ تو یہ چیزیں تو یہ بھی پائی جاتی تھی. علت مشترکہ تو دونوں میں ہے، پھر دونوں کو ایک حکم لگاؤ. لیکن وہاں بات کو نہیں کر پایا. گفتگو کے دوران اس نے مجھے کہا مماتیوں کی عادت ہوتی ہے یہ ایک کتاب کی ایک چیز مانتے ہیں دوسری چھوڑ دیتے ہیں. مجھے کہتے ہیں مولانا آپ ہمارے علماء کو دیوبند نہیں مانتے، مولانا عنایت اللہ شاہ گجراتی کو دیوبند نہیں مانتے. یہ مولانا عنایت اللہ شاہ گجراتی آپ کے مولوی نجیب خان صاحب نے کتاب میں لکھا ہے کابر علماء دیوبند، اور اس میں ہم نے لکھا ہے کہ یہ دیوبندی تھے. میں نے کہا تم اس کتاب کو مانتے ہو؟ کہتے ہیں ہاں مانتا ہوں. میں نے کہا آپ ذمہ دار ہیں؟ کہتے ہیں ہاں میں ذمہ دار ہوں، مانتا ہوں. میں نے کہا پیر مہر علی شاہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ کہتے ہیں بدعتی ہے، میں نہیں مانتا. میں نے کہا اسی کتاب میں اس کو بھی دیوبندی لکھا گیا ہے. اگر اس کتاب میں لکھے جانے کی وجہ سے مولوی عنایت اللہ شاہ گجراتی جس نے 1957 میں سب سے پہلے حیات النبی کا انکار کیا، اس سے پہلے اہل سنت میں کوئی نہیں تھا، یہ اس لکھے جانے کی وجہ سے یہ دیوبندی بنتا ہے تو وہ بھی دیوبندی بنتے ہیں جس کو تم دیوبندی نہیں مانتے پیر مہر علی شاہ. پھر پھنسا. پھر مجھے کہتے ہیں مولانا اس کی ضرورت کیا ہے؟ چھوڑ دینا بس، اس کو چھوڑ دے. کیا ضرورت ہے؟ خواہ سے آپ کہتے ہیں نبی علیہ السلام قبر میں زندہ، بس چھوڑ دیں. کیا ضرورت ہے؟ قبر میں سوال ہوگا. میں نے کہا مولانا آپ نے شادی کی تھی؟ کہتے ہیں ہاں شادی کی تھی. میں کتنی بچے نے؟ کہتے ہیں 3 بچے نے. میں نے کہا شادی کا سوال قبر جوسی، شادی کا سوال قبر جوسی. کہتے ہیں یہ تو ضرورت ہے. میں نے کہا یہ ضرورت ہے تو مناظرہ بھی ضرورت ہے، آپ پھنسے ہو اب کرو. پھر پھنس کے کہنے لگا کیا ضرورت ہے، کیوں بیان کرتے ہو؟ میں نے کہا مجھ سے نہیں پوچھو، آپ اپنے مولوی ضیاء اللہ شاہ گجراتی کے والد مولوی عنایت اللہ شاہ گجراتی کی قبر پہ جاؤ اور اس سے جا کے پوچھو کہ اس نے 1957 میں بات شروع کیوں کی تھی. مجھے کہتے ہیں مولانا قبر سے کیسے پوچھے، ہم تو قبر کے سما کے قائل نہیں ہیں. میں نے کہا بیٹا تجھے مطالعہ نہیں ہے، ذرا اٹھا بلغت الحیران کا مقدمہ، حضرت مولانا حسین علی الوانی کا نام پڑھا لیتے ہو. وہ لکھتے ہیں اس مقدمے میں کہ میں گیا مجدد الفسانی کی قبر پہ مراقبہ کیا اور اس سے میں نے تصوف کے فیوزات سیکھی ہیں. امام المواحدین سمجھ سکتے ہیں تو اگر اس کے نام لیوا ہو تو تم بھی سمجھ سکتے ہو نا. جاؤ ذرا وہاں اپنی کتب کو دیکھو، دوسروں باتیں کرتے ہو. اس کی ویڈیو ہمارے پاس موجود ہے، وہ وہاں سے موٹر سائیکل اٹھا کے بھاگتا ہوا نظر آتا ہے. اس کے بعد جب 1 نومبر کا دن آیا، جب طے ہوا تھا کہ مناظرے کی تاریخ طے کریں گے، مماتیوں نے یہ شور کر دیا کہ ہم اسی دن ہی مناظرہ کریں گے. ہم کتابیں ساتھ لے کر وہاں پہنچے. اہل سنت والجماعت نے وہاں پورا دن ہم نے انتظار کیا ان کا. مولوی خضر حیات نہ آیا، میں اس کا کوئی نمائندہ. 2-4 بندے بھیج دیے کہ ان سے بات کیجئے. وہ 2-4 نمائندے آئے، انہوں نے کہا مولوی خضر حیات، انہوں نے مجھے فون پہ بات کی میری موبائل پہ کہ مولانا خضر حیات آ چکے ہیں، مفتی صاحب آپ باہر آئیں. میں نے اس مماتی سے کہا تیرے پاس میرا نمبر ہے؟ کہتے ہیں. میں نے کہا یہی نمبر مولوی خضر حیات کو دے. وہ اپنے موبائل سے مجھے فون کر کے کہا میں آ چکا ہوں، اگر میں باہر نہیں نکلا مجھے دیوبند کا بیٹا نہ کہنا. کہتے ہیں مولانا اس کے پاس لوڈ نہیں ہے. میں نے کہا اس کا نمبر بتا. خضر حیات کا نمبر بتایا. ہمارے ساتھی نے جیز کے نمبر سے اسے 20 کا ایزی لوڈ کیا. تو آپ سے فون کر دے، لیکن کہاں کرتا، شرمندے کو گھر تک پہنچانا ہوتا ہے نا. تو وہ سارا ہم نے کام کیا لیکن وہاں وہ نہیں کر رہے تھے. آخر وہ ایک بندہ اس نے کہا میں خضر حیات ہوں. ہم نے نمائندہ بھیجا، ہم نے کہا جاؤ. اس نے کہا تو خضر حیات ہے؟ کہتے ہیں ہاں میں ہوں. تو اس نے کہا شناختی کارڈ بھی کھائی. تو کہاں تھا اس کے پاس شناختی کارڈ؟
تو جن بیچاروں کو شناختی کارڈ کے بغیر گھر میں روٹی نہیں ملتی، یہ شناختی کارڈ کے بغیر ہم سے مناظرہ کرنے آئے تھے۔ تو بہرحال اس کے بعد وہ انہوں نے نمائندے بھیجے، ہم نے بھی بھیجے، ان سے گفتگو ہوئی وہاں۔ یہ ساری گفتگو کے اندر مماتی لڑکے وہاں سے بھاگ گئے۔ شام کو ہم نے وہاں فتح مبین کانفرنس کی، شام کو فتح مبین کانفرنس کے بعد عشاء کے بعد ہم جا کر لوٹے۔ الٹا مماتیوں نے میسج چلایا کہ دیوبندی نہیں آئے۔ میں نے کہا پکی بات ہے، تو پرانا طریقہ ہے ان کا، جیسے پشاور کا مناظرہ 16 فروری کو طے تھا، قاری جمال الدین صاحب موجود ہیں، ان سے حلف اٹھوا کر آپ پوچھ لیں، پشاور کے ذمہ دار ہیں، مناظرے سے ایک دن پہلے مولانا الیاس گمن کی شکست کا اشتہار انہوں نے بنا دیا تھا۔ وہ تو ایسے ہے نا، ایک دن پہلے ہی بنا رہے نا، تو یہ اسی طرح ان کے تو پرانے کارنامے ہیں۔ تو بہرحال یہ بھی کارگزاری میں نے ضمن سنا دی اسی وجہ سے کہ یہ بھی صوبہ سرحد کی جماعت نے الحمدللہ وہاں جا کر یہ میدان مارا ہے۔ مجھے تو بڑی بات تعجب سے یاد آ رہی ہے، 12 اکتوبر کو مناظرہ طے ہوا، اسی رات ہی امیر پنجاب قائد پنجاب حضرت مولانا عبداللہ عابد بڑائے انہوں نے مجھے فون کر کے پیشگی مبارکباد دے دی کہ مولانا آپ کو پیشگی مبارک و فضل حیات نہیں آئے، کلندر ہانچے گویا پیتا گویا۔ تو بہرحال اس نے جو کہہ دیا پھر وہی ہی ہوا۔ تو یہ بھی ہماری ڈی خان کی کارگزاری میں ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ 10 مہینے ہونے والے ہیں ہماری اس باڈی کو جو بن چکی ہے، اور 10 مہینے میں انشاءاللہ ان حضرات کو جتنے بھی باطل ہیں، چاہے مواتی ہو چاہے غیر مقلد ہو جو بھی ہو، ان حضرات کو دن میں اللہ کے فضل سے تو سورج نظر آتا ہے، رات میں بھی نظر آنا شروع ہو گئے ہیں۔ یہ 10 مہینوں کی کارگزاری مختصراً میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھی ہے۔ دعا فرمائے اللہ رب العزت ہمیں وہ وسائل عطا فرمائے جن وسائل سے ہم اس کام کو لے کر عافیت کے ساتھ آگے بڑھیں۔ اللہ پاک آپ کو اور مجھے عافیت کے ساتھ اکابر علماء دیوبند کی روشنی میں دین اسلام کی وہی تشریعات جو 1400 سال کی امت سے ثابت ہے اسی کو لے کر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔